فنڈامنٹل جو چیزیں ہیں، بنیادی جو چیزیں ہیں، ستون جو ہیں، اگر ہم ان کو لے کر کے چلیں، ہم ایک دن اچھا گزاریں جو آج کا دن ہے، تو یہ پورا 2023 جو ہے، 2023 جو نیا سال ہے، وہ بھی اچھا گزر جائے گا۔ اور کئی دفعہ ہم اپنے پلانز ایسے بنا لیتے ہیں، اپنے دل میں ایسا پلان بنا لیتے ہیں جس کے لیے ابھی ہم بالکل ٹوٹلی ریڈی نہیں ہوتے۔ ہم یہاں پہ جب انڈور میں آتے ہیں تو ہم دن گننا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم ایک پلان بنا لیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو مجھے ڈسچارج کر دیا جائے۔ اس سے ہماری انگزائٹی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کی بجائے جو ہمارے حصے کا کام ہے، یعنی پیشنٹس کے حصے کا کام، وہ تو یہ ہے کہ وہ طریقے سیکھ لیں کہ کس طرح سے اپنے موڈ کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے ڈرگز سے بچ کے رہنا ہے، کس طرح سے اپنی روٹینز کو صحیح رکھنا ہے۔ اگر بیماری ہے کوئی، وہ موڈ کی بیماری ہے مثال کے طور پہ، تو اس کے متعلق اچھی طرح سے جان لیں کہ کیا کیا ٹریگرز ہو سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بڑی فضاؤں میں، اونچی بلندیوں میں فلاں کام کریں، حالانکہ وہی تو کام خراب کرتی ہے چیز۔ جب ہم ٹو مچ کر دیتے ہیں، کوانٹٹی اوور کوالٹی، کوالٹی لائف کی اچھی ہونی چاہیے، ریلیشن شپ اچھی ہونی چاہیے، ساری ڈومینز جو ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے۔ ہم کوئی لمبی سی جست لگانا چاہتے ہیں، اس سے پرابلم آ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی سیبوٹاج ہو جاتا ہے۔ سو جب ہم انڈور میں ہیں تو جانے کی جلدی، تو وہ یہ پھر جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں اپنی لائف کو میں خود چلاؤں گا، مجھے کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر 5 فنڈامنٹلز کو انہوں نے پکڑ کے چلنا ہے، اور وہ 5 فنڈامنٹلز یہ ہیں، جو چیزیں ٹریگر کرتی ہیں ان کو ایک لسٹ بنا لیں کہ میری یہ جو حالت ہے، یہ کون کون سی چیزیں ٹریگر کرتی ہیں۔ سو یو ہیو ٹو بی ویری مائنڈفل اینڈ واچفل کہ میں اپنے دن کا آغاز کیسے کرتا ہوں۔ اگر دن کا آغاز ہی خراب ہوا تو 1 ڈے ایٹ اے ٹائم ہم نے لے کے چلنا ہے، تو پھر دن کیسا گزرے گا؟ تو آپ کے وہ ایک کھاتے میں کون سا دن پڑ گیا، اور واک جب ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اندر انڈورفنز اینڈ کیفلنز، نیچرل اوپیوئڈز ریلیز ہی نہیں ہوں گے، ہم پرسکون ہی نہیں محسوس کریں گے۔ جب پرسکون نہیں محسوس ہوں گے تو ایک نروس انرجی ہوگی، انگزائٹی ہوگی، وہ بھی ہمیں اس چیز پہ مجبور کر دے گی کہ ہم لوگوں سے لڑیں یا کسی کی بات بری لگ جائے۔ تو یہ ایک پورا کیسکیڈ، ایک پورا کام خراب شروع ہو گیا نا۔ تو اگر ہم صبح ناشتہ کرنے کے بعد وی گو آؤٹ فار اے واک، اور جتنے لوگ بھی اپنے کمفرٹ زون میں زندگی گزارتے ہیں نا، اور کمفرٹ زون سے کبھی سٹیپ آؤٹ نہیں کرتے، ان کی گروتھ بھی کبھی نہیں ہوتی۔ دی گروتھ از آلویز وین یو اسٹیپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ تو ہم جب کمفرٹ زون میں رہیں گے تو پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ وین وی ول اسٹیپ آؤٹ آف دا کمفرٹ زون وی ول نو how to know how far can you go. When you go far enough, then you find out that this is, after you reach one horizon, then you see the other horizon. پھر یہ ساری چیزیں کر کے اگر آپ ڈرگز کر لیں گے تو سارا آپ کا جتنا نظام ہے، جو کچھ بھی آپ نے کیا تھا، وہ جیپرڈائز ہو جائے گا۔ ڈرگز کوئی کب کرتا ہے؟ جب یا تو موڈ لو ہوا ہو تو یا ٹو مچ ہائی ہوا ہو۔ دونوں کو کور کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے، یہ جو میں نے آپ کو فارمولا ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، دس از دا فارمولا، اینڈ دیز آر کالڈ ہیلدی روٹینس۔ ریلیشن شپس میں بات چیت کریں، کسی کی بات سنیں، تو پہلے کسی کی بات غور سے سنیں، اتاولے نہ ہوں کہ میں نے ساری باتیں جلدی سے کہہ دینی ہیں۔ پہلے کسی کی بات سن لیں۔ یہ ساری فنڈامنٹل جو باتیں ہیں، ان کو صرف سن کے سر کے اوپر سے گزار نہیں دینا، بلکہ
ان پر عمل بھی کرنا ہے نا. ہمیں جو ہے یہاں پہ بنیادی طور پہ جو ہمارا انڈور پروگرام ہے وہ بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو. اور وہ جو فنڈامنٹل رولز کی میں بات کر رہا تھا ان میں ایک رول یہ ہے کہ ہم اپنے موڈ کو مینج کر کے رکھیں, اور اس کے لیے بہت سارے طریقے سیکھ لیں کہ ہم نے اپنے موڈ کو کیسے مینج کرنا ہے, کیونکہ ان مینجڈ موڈ جو ہے یا مس مینجڈ موڈ جو ہے دیٹ ول گیو رائز ٹو مس مینجڈ لائف. جب ایموشنل ٹربولنس ہو گئی تو پھر جو ہے جھٹکے لگنے لگ جاتے ہیں, پھر جو ہے ساری خراب. ایڈکشن از اے برین ڈس آرڈر, ایڈکشن از اے برین ڈس آرڈر, اور موڈ ڈس آرڈر از آلسو اے برین ڈس آرڈر. او سی ڈی از آلسو اے برین ڈس آرڈر. اسکیزوفرینیا از آلسو اے برین ڈس آرڈر. تو اگر ہم نے اپنے برین کو ہیلدی رکھنا ہے تو کیا چیز ہیلدی رکھنی پڑے گی؟ باڈی. کیونکہ برین جو ہے وہ کس چیز کا حصہ ہے؟ باڈی کا. تو اگر ہم اپنی باڈی کو ہی ہیلدی نہیں رکھتے, اور باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے 4 چیزیں, اسٹارٹنگ وتھ سلیپ, سب سے پہلی سلیپ, دوسرا ڈائٹ, تیسری ایکسرسائز. ایکسرسائز یا واک. واک کی بھی اقسام ہے. اگر آپ آرام سے لیجرلی واک کریں گے تو یو ول ہیو مینی آئیڈیاز فلوئنگ ان یور مائنڈ. آپ کو بڑے اچھے اچھے نادر خیالات آئیں گے, آپ ریلیکسڈ فیل کریں گے. آپ برسک واک کر لیں گے, تھوڑی کارڈیو کر لیں گے تو اس کا آپ کو الگ فائدہ ہوگا, آپ کی آکسیجن سیچوریشن بہتر ہو جائے گی. اگر آپ ویٹ ٹریننگ کریں گے اس کے الگ فائدے ہیں. ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کریں گے, ہیوی ویٹ سے کریں گے تو آپ کی کورٹیسول اور ایڈرینالین اپ ہو جائے گی. جن کو ایڈکشن کی پرابلم نہیں ہے, کیمیکل ایڈکشن نہیں ہے, وہ لوگ بھی تو چرس پی لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ میڈیکل یوز ہے میریوانا کا. باڈی کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں تو موسٹ لائکلی ہم باڈی کا جو ایک پارٹ ہے جس کو برین کہتے ہیں وہ بھی ریکوری میں آنے لگ جائے گا. دیکھیں نا, اینگزائٹی کسی کو ہو رہی ہے, بہت بے چینی ہے, تو بے چینی کا سرا جو ہے وہ کہاں سے پکڑا جا سکتا ہے؟ ایکٹیولی آپ کیا کر سکتے ہیں بے چینی کو دور کرنے؟ اگر آپ اس کی نیورو ٹرانسمیٹرز پہ جائیں تو واک کرنے سے آپ کے اندر انڈورفنز اور انکیفلنز, جن کو نیچرل اوپیوئڈز بولتے ہیں, وہ ریلیز ہونے لگ جائیں گے اور انگیج ہونے لگ جائیں گے, جس کی وجہ سے جو آپ کو اینگزائٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. جس مینٹل پین کا آپ ذکر کر رہے تھے, وہ اوپیوئڈ سے کیا ہوتا ہے؟ پین تو ویسی ہوتی ہے مگر محسوس نہیں ہوتی, چاہے وہ فزیکل ہو چاہے مینٹل ہو.